अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ईद की रौनकें, मेहमानों की आमदरफ्त, बच्चों की हंसी और घर में गूंजती खुशियों की आवाज़ें, ये सब लम्हे कितनी जल्दी गुजर जाते हैं ना। और फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है जब घर दोबारा अपनी खामोशी में लौट आता है। मेहमान अपने घरों को चले जाते हैं और हम जब अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो हर तरफ बिखरा हुआ सामान, बर्तन, कपड़े और छोटे छोटे अधूरे काम हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। सच कहूँ तो ईद के बाद घर समेटना सिर्फ सफाई करना नहीं, बल्कि अपने घर को दोबारा सुकून, तरतीब और अपनियत से भरने का एक खूबसूरत एहसास होता है। लेकिन अक्सर हम एक दिन में सारा काम मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं और खुद को ज़रूरत से ज़्यादा थका देते हैं। इसीलिए आज मैं घर के काम करते हुए आप सबके साथ कुछ ऐसी आसान और आजमूदा बातें शेयर करूंगी जिन्होंने न सिर्फ मेरे लिए ईद के बाद घर को संभालना आसान बना दिया, बल्कि आपके लिए भी आसानी का सबब बनेगा। ये छोटी छोटी आदतें न सिर्फ आपका वक्त बचाएंगी, बल्कि आपको ज़हनी सुकून भी देंगी। तो चलिए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र का आगाज़ करते हैं। जल्दी भी नहीं करनी, खुद को थकाना भी नहीं है, बस आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत और शुक्रगुजारी के साथ अपने घर को दोबारा तरतीब देना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपके प्यार और मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए हम बात करते हैं अपनी पहली टिप की। पहली टिप हमारी ये है कि एक वक्त में एक कमरा। मेरी पहली और सबसे अहम नसीहत ये है मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी माओ, कि पूरे घर को एक साथ मत देखें। अगर आप पूरा घर का बिखराव एक नज़र में देखेंगी तो दिल घबरा जाएगा और काम शुरू करने का दिल भी नहीं करेगा और आप पहले ही थक जाएंगी। तो इसकी बजाय सिर्फ एक कमरा मुंतखब करें जो आपका सबसे ज़्यादा यूज़ होता हो, उसको सबसे पहले आप तरतीब दे लें। मिसाल के तौर पर अगर आपने लॉन्ग रूम से आगाज़ किया है तो पहले सिर्फ उसी को मुकम्मल करें। कुशन सीधे करें, मेज साफ करें, इजाफी सामान अपनी जगह पर रखें। जब एक कमरा साफ हो जाता है तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है और अगला काम करने की हिम्मत भी पैदा हो जाती है, क्योंकि जब आप अपने उस मेन काम को कर लेते हैं तो बाकी काम आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद होने लगते हैं। दूसरी टिप, मेरी अक्सर माएँ और बहनें जो हैं वो मेहमानों के जाने के बाद फौरी तौर पर चादरें, पर्दे उतारना शुरू कर देती हैं और पंखों को धोना शुरू कर देती हैं। तो ऐसा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले उन चीज़ों को साफ करें जिस पर सबसे ज़्यादा आने वालों की नज़र पड़ती है। फ़र्ज़ करें फर्श साफ कर लें, वो चीज़ें जो इंटरेस्ट पर हैं, जो नज़र आती हैं, उनको तरतीब दे लें। घर को ज़ाहिरी तौर पर ठीक कर लें। यकीन करें जब घर दिखने में साफ लगता है तो इंसान आधी थकन भूल जाता है और बाकी काम फिर आप वन बाय वन इजीली कर सकते हैं। अगर आपने बाकी काम करने ही हैं तो एक दिन में आप पर्दे, चादरें, कुशन वगैरह वॉश कर लें और दूसरे दिन आप फिर पंखे और इस तरह के अलमारियां वगैरह धो लें, ताकि आपका काम भी बढ़ जाए और आप थकें भी ना। तीसरी टिप जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ईद के दिन में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, वो है हमारी प्यारी माँ और बहनों की इम्पोर्टेंट क्रॉकरी। वो बर्तन जो हम ख़ास तौर पे मेहमानों के आने पर इस्तेमाल करते हैं, और वो जब मेहमान 3 से 4 दिन हमारे घर रहते हैं तो वो मुसलसल यूज़ होते रहते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो सबसे पहले आप ये काम करें कि उन इम्पोर्टेंट और ख़ास बर्तनों को अच्छे से धो लें और खुले पंखे के नीचे रखकर उन्हें ड्राई कर लें, खुश्क कर लें, या और फिर किसी कपड़े से साफ करके उनको उनकी जगह पर रख लें। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपके ख़ास बर्तन ख़राब ना हो और वो टाइम से अपनी जगह पर चले जाएं। आप सबको यही राय है कि ख़ास बर्तनों को धोकर खुश्क कर फ़ौरन वापस उनकी जगह पर रख दें। चौथी टिप, कपड़ों को जमा मत होने दें। अब मेरी प्यारी बहनों, बात करते हैं ईद के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे लिए होता है, वो है कपड़ों का ढेर। क्योंकि ईद के दिन मुसलसल हम कपड़े चेंज करते रहते हैं, और बड़ी ईद थी तो नमाज के लिए हमने और कपड़े निकाले होते हैं, और फिर घर के काम काज और गोश्त बनाने के लिए हमने और कपड़े निकाले होते हैं, और फिर ईद के दिन हम उन्हें वॉश नहीं करते। इस तरह से करते करते हमारे 3 से 4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि तकरीबन हर घर में ईद के बाद यही हाल होता है।
بچوں کے کپڑے الگ، اپنے جوڑے الگ، روزمرہ کے کپڑے الگ، چادریں الگ، اور اگر 2-3 دن تک ان کپڑوں کو ہاتھ نہ لگایا جائے وہ ایک چھوٹا سا پہاڑ بن جاتے ہیں۔ میرا ہمیشہ یہی مشورہ ہوتا ہے کہ کپڑوں کو جمع نہ ہونے دیں۔ سب سے پہلے انہیں الگ الگ کر لیں۔ جو کپڑے نازک ہیں انہیں الگ کر لیں، جن کے کلر اترتے ہیں انہیں الگ کر لیں، روزمرہ کے کپڑے الگ اور بیڈ شیٹس الگ۔ جب آپ کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں تو وہ مشکل نہیں لگتا۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، گندے کپڑوں کا ڈھیر جتنا بڑا ہوگا ذہنی دباؤ بھی اتنا ہی زیادہ محسوس ہوگا۔ اسی لیے روز تھوڑا تھوڑا کام کر کے اور کپڑوں کو اپنے اوپر بوجھ نہ بنائیں اور انہیں واش کر لیں۔ 5ویں ٹپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور خاص طور پر عید کے بعد تو بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، وہ ہے کھانے کی پلاننگ ضرور کریں۔ عید کے بعد اکثر ہم سب اتنے تھکے ہوتے ہیں کہ روز یہ سوچنا بھی مشکل لگتا ہے کہ آج کیا پکایا جائے۔ اگر آپ بھی میری طرح اس مسئلے کا سامنا کرتی ہیں تو ایک چھوٹا سا حل ہے، اگلے 2 یا 3 دن کے کھانا پہلے ہی سوچ کر رکھ لیں۔ مثال کے طور پر ایک دن دال چاول، ایک دن سبزی، ایک دن کھچڑی یا دہی کے ساتھ ہلکا کھانا۔ اس سے آپ کو روز روز سوچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کچن میں بھی کم وقت لگے گا۔ یاد رکھیں عید کے بعد صرف گھر ہی نہیں، ہمارا جسم بھی، ہمارا دماغ بھی آرام مانگتا ہے، اس لیے چند دن ہلکی پھلکی غذا کھا لینا ہی بہتر ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں 2 منٹ والا اصول اپنائیں۔ اب 2 منٹ والا اصول کیا ہے؟ یہ میری سب سے آسان اور سب سے پسندیدہ ٹپ ہے۔ اگر کوئی کام 2 منٹ یا اس سے کم وقت لیتا ہے تو اسے فوراً مکمل کر لیں۔ مثال کے طور پر چائے کا کپ کچن تک لے جانا، کوشن سیدھا کرنا، جوتے اپنی جگہ پر رکھنا یا بستر درست کرنا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بعد میں کر لیں گے یا اسے بعد میں ٹھیک کر لیں گے، لیکن یہی بعد میں والے کام جمع ہو کر بہت بڑا بکھراؤ پیدا کر دیتے ہیں۔ یقین کریں اگر آپ صرف یہ ایک عادت اپنا لیں تو آپ کا گھر پہلے سے کہیں زیادہ بہتر ہو جائے گا اور آپ کے کام زیادہ برڈن بھی نہیں ہوگا۔ اور جو ہم 2 منٹ میں کام ہم کر لیں گے اپنا ٹھیک، یعنی کہ جو بھی چیز آپ کو فوری طور پر لگ رہی ہے کہ اس کو ٹھیک کر لینا چاہیے تو کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کے 2-3 برتن ہیں وہ خراب ہو گئے اور آپ اسے سنک میں رکھ کر جا رہے ہیں اور کہیں کہ بعد میں کر لیں، تو اگر اسے 2 منٹ لگا کر آپ واش کر لیں تو میرے خیال میں وہ سنک میں بہت بڑا پہاڑ بننے سے بچ جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا ہے سب سے امپورٹنٹ، خود کو آرام دینا مت بھولیں۔ جی ہاں، ہم کام کرنے میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم خود کو ٹائم ہی نہیں دیتے۔ تو یہ بات میں آپ کو اپنے دل سے کہنا چاہوں گی کہ ہم اکثر سب کا خیال رکھتے ہیں، اپنا خیال رکھنا بھول جاتے ہیں۔ گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے، یہ کام وقت پر ہونا چاہیے، یہ اس کو یوں ٹھیک کر لوں، کرتے کرتے ہم اپنی صحت کو بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ صبح سے مسلسل کام کر رہی ہیں تو درمیان میں 10 منٹ کا کم سے کم اپنے آپ کو وقفہ دیں۔ آپ پانی پئیں، اپنے لیے ایک چائے بنا کر انجوائے کریں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی کھڑکی ہے یا اس طرح کا پلیس ہے جہاں سے تازہ ہوا آتی ہے، وہاں پر 10 منٹ کے لیے بیٹھیں۔ یہ چند منٹ آپ کے جسم اور دماغ کو دوبارہ سے اس طرح سے فٹافٹ آپ کو تر و تازہ کر دیں گے، جس طرح سے ایک بیٹری چارج ہو جاتی ہے نا، تو اس طرح سے اب نیکسٹ کام کرنے کے لیے بالکل فریش ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد ہماری جو نیکسٹ اسٹیپ ہے وہ ہے بچوں کی ذمہ داری۔ اب کیا ہے کہ ایک اور بات جو میں بہت ضروری سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ بچوں کو چھوٹی عمر سے ذمہ داری سکھائی جائے۔ اکثر ہم خود ہی سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں لیکن اس سے بچے جو ہیں وہ سیکھ نہیں پاتے۔ اگر بچہ اپنے کھلونے خود سمیٹ سکتا ہے تو اسے ضرور سمیٹنے دیں۔ اگر وہ اپنا بیڈ درست کر سکتا ہے تو اسے ضرور موقع دیں۔ شروع میں شاید وقت لگے لیکن آہستہ آہستہ یہ ان کی عادت بن جائے گی۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا کام بھی ہلکا ہو جائے گا اور بچے کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوگا اور اسے پتا ہوگا کہ میں نے کون سا کام اپنے لیے کرنا ہے اور اس کو بہتر کرنا ہے۔ ہماری 9ویں ٹپ ہے رات کو کچن صاف کرنا۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جس نے میری زندگی واقعی آسان کر دی۔ رات کو سونے سے پہلے صرف 10 منٹ نکالیں اور کچن صاف کر دیں۔ سنک خالی کریں، کاؤنٹر صاف کریں اور کچرا باہر پھینک دیں۔ صبح جب آپ کچن میں داخل ہوگی تو ایک صاف ستھرا کچن کا ماحول آپ کا استقبال کرے گا اور یقین مانیں دن کی شروعات بہت ہی اچھے موڈ کے ساتھ ہوگی۔ ورنہ صبح صبح برتنوں کا ڈھیر دیکھ کر دل ویسے ہی پریشان اور بوجھل ہو جاتا ہے کہ اب کس طرح سے اور کیسے کام کی شروعات کریں۔ اور سب سے آخر میں آپ سب کو یہی کہوں گی، بلکہ شروع میں ہی یہی کہنا چاہوں گی کہ
کہ شکر گزاری کو اپنی عادت بنا لیں. آپ کھانا بنا رہی ہیں، آپ اٹھ رہی ہیں، آپ بیٹھ رہی ہیں، آپ چل رہی ہیں، آپ پھر رہی ہیں، آپ کی زبان پر شکر گزاری کے الفاظ ہونے چاہیے. اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ اس وقت جس بھی ماحول میں ہیں، جس بھی پوزیشن پر ہیں، وہ اللہ کی ہی نعمت کی وجہ سے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے. اپنی زبان پر شکر گزاری کے لفظ ہونے چاہیے، استغفار کے لفظ ہونے چاہیے. اور یہ جو عادت ہے نا، یہ بہت ہی اچھی عادت ہے، اور اس کو آپ کو ہر وقت اپنے دل کے اندر بسا کر رکھنا چاہیے. کبھی کبھی ہم گھروں کے کاموں سے تھک جاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ زندگی بس ختم ہو گئی ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، یہ گھر جسے ہم صاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. یہ برتن اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے گھر میں رزق موجود ہے. یہ کپڑے اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارے پاس پہننے کے لیے لباس ہے. اور یہ بکھرا ہوا گھر اس بات کی علامت ہے کہ اس گھر بار میں زندگی، بچے، ہنسی اور رونق موجود ہیں. جب ہم اپنے کاموں کو شکر کے ساتھ شروع کرتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہونے لگتا ہے. کام وہیں رہتے ہیں لیکن انہیں دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے. اور سچ کہوں تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، جب دل میں الحمدللہ آ جاتا ہے نا، تو تھکن بھی پہلے جیسی محسوس نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھر میں برکت، سکون اور آسانیاں عطا فرمائے. اگر آپ کو آج کا میرا یہ ولاگ، میری یہ ٹپس، میری یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں تو بہت سارا اپنا پیار دکھائیے. میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا. آپ کے سبسکرائب، آپ کے پیار و محبت کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے. آپ کا ایک لائک، ایک سبسکرائب آپ کے لیے تو کم ہوگا، لیکن وہ میرے لیے اتنا اہمیت اور معنی رکھتا ہے، وہ شاید کوئی اور محسوس نہیں کر سکے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک پر. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.